بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے ترجمہ کے سلسلے میں سید مودودی مزید فرماتے ہیں کہ ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا مقدمہ لکھتے ہوئے جو مزید توضیحات انہوں نے کی ہیں لفظی ترجمے کے لیے اور اپنے ترجمے کے لیے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو مزید وہ فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، یہ دوسرا حصہ ہے اس کا، تو لہذا مزید فرماتے ہیں کہ علاوہ بری جیسا کہ ابھی میں اشارتاً عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کی ہر صورت دراصل ایک تقریر تھی جو دعوت اسلام کے کسی مرحلے میں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہوتا، کچھ مخصوص حالات اس کا تقاضا کرتے تھے اور کچھ ضرورتیں ہوتی تھیں جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ اترتی تھی۔ اپنے اس پس منظر اور اپنی اس شان نزول کے ساتھ قرآن کی ان صورتوں کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر اس سے الگ کر کے مجرد الفاظ کا ترجمہ آدمی کے سامنے رکھ دیا جائے تو بہت سی باتوں کو وہ قطعاً نہیں سمجھے گا اور بعض باتوں کو الٹا سمجھ جائے گا، اور قرآن کا پورا مفاد تو شاید کہیں اس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ قرآن عربی کے معاملے میں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے تفسیر سے مدد لینی پڑتی ہے، کیونکہ اصل قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری زبان میں ہم اتنی آزادی برت سکتے ہیں کہ قرآن کی ترجمانی کرتے وقت کلام کو کسی نہ کسی حد تک اس کے پس منظر اور اس کے حالات نزول کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں تاکہ ناظر کے لیے وہ پوری طرح بامعنی ہو سکے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن اگرچہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی ایک مخصوص اصطلاحی زبان بھی رکھتا ہے، اس لیے بکثرت الفاظ کو ان کے اصلی لغوی معنی سے ہٹا کر ایک خاص معنی میں استعمال کرتا ہے قرآن جو ہے، اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو وہ مختلف مواقع پر مختلف مفہومات میں استعمال کرتا ہے۔ پابندی لفظ کے ساتھ جو ترجمے کیے جاتے ہیں ان میں اصطلاحی زبان کی رعایت ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے، اور اس کے ملحوظ نہ رہنے سے بسا اوقات ناظرین طرح طرح کی الجھنوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کفر کو لیجئے جو قرآن کے اصطلاح میں اصلی عربی لغت اور ہمارے فقہا متکلمین کی اصطلاح دونوں سے مختلف معنی رکھتا ہے، اور پھر خود قرآن میں بھی ہر جگہ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہیں اس سے مراد غیر ایمانی حالت ہے، کہیں یہ مجرد انکار کے معنی میں آیا ہے، کہیں اس سے محض ناشکری مراد ہے، اور کہیں اس سے احسان فراموشی مراد لی گئی ہے، کہیں مقتضیات ایمان میں سے کسی کو پورا نہ کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، کہیں اعتقادی اقرار مگر عملی انکار یا نافرمانی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، کہیں ظاہری اطاعت مگر باطنی بے اعتمادی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں ظاہری اطاعت مگر باطنی بے اعتقادی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان مختلف مواقع پر اگر ہم ہر جگہ کفر کا ترجمہ کفر ہی کرتے چلے جائیں یا اور کسی لفظ کا التزام کر لیں تو بلا شبہ ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن ناظرین کہیں مطلب سے محروم رہ جائیں گے، کہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور کہیں کھلجان میں پڑ جائیں گے۔ لفظی ترجمے کے طریقے میں کثر
اور خامی کے یہی وہ پہلو ہیں جن کی تلافی کرنے کے لیے میں نے ترجمانی کا ڈنگ اختیار کیا ہے۔ یہ سید مرودی فرما رہے ہیں۔ میں اس میں قرآن کے الفاظ کو اردو کا جامع پہنانے کے لیے بجائے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی ایک عبارت کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل پر پڑتا ہے اسے حتی الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔ اسلوب بیان میں ترجمہ پن نہ ہو، عربی مبین کی ترجمانی اردو مبین میں ہو جائے، تقریر کا ربط فطری طریقے سے تحریر کی زبان میں ظاہر ہو اور کلام الہی کا مطلب مدعا صاف صاف واضح ہونے کے ساتھ اس کا شاہانہ وقار اور زور بیان بھی جہاں تک بس چلے ترجمانی میں منعکس ہو جائے۔ اس طرح کے آزاد ترجمے کے لیے یہ تو بہرحال ناگزیر تھا کہ لفظی پابندیوں سے نکل کر ادائے مطالب کی جسارت کی جائے، لیکن معاملہ کلام الہی کا تھا، اس لیے میں نے بہت ڈرتے ڈرتے ہی یہ آزادی برتی ہے۔ جس حد تک احتیاط میرے امکان میں تھی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اس امر کا پورا اہتمام کیا ہے کہ قرآن کی اپنی عبارت جتنی آزادی بیان کی گنجائش دیتی ہے اس سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ پھر چونکہ قرآن کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارشادات کا پس منظر بھی آدمی کے سامنے ہو، اور یہ چیز ترجمانی میں پوری طرح نمایاں نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں نے ہر صورت کے آغاز میں ایک دیباچہ لکھ دیا ہے جس میں اپنی حد تک پوری تحقیق کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت کیا حالات تھے، اسلام کی تحریک کس مرحلے میں تھی، کیا اس کی ضروریات تھیں اور کیا مسائل اس وقت درپیش تھے۔ یہ جہاں کہیں کسی خاص آیت یا مجموعہ آیات کی کوئی الگ شان نزول ہے میں نے اسے حاشیہ میں بیان کر دیا ہے۔ حواشی میں انتہائی کوشش رہی ہے کہ کوئی ایسی بحث نہ چھیڑی جائے جو ناظر کی توجہ قرآن سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کی طرف پھیر دے۔ جتنے حاشیے بھی میں نے لکھے ہیں دو ہی قسم کے مقامات پر لکھے ہیں۔ ایک وہ جہاں مجھے محسوس ہوا کہ اقام مناظر اس جگہ تشریح چاہے گا یا اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا یا وہ کسی شبہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسرے وہ جہاں مجھے اندیشہ ہوا کہ ناظر اس جگہ سے سرسری طور پر گزر جائے گا اور قرآن کے ارشاد کی اصلی روح اس پر واضح نہ ہوگی۔ جو لوگ اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ پہلے ہر سورہ کے دیباچے کو بغور پڑھ لیا کریں، اور جب تک وہ سورہ ان کے زیر مطالعہ رہے وقتاً فوقتاً اس کے دیباچے پر نظر ڈالتے رہیں۔ پھر روزانہ قرآن مجید کا جتنا حصہ وہ عموماً پڑھتے ہیں اس کی ایک آیت کا لفظی ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ اس غرض کے لیے فارسی، اردو، انگریزی تراجم میں سے جس کو وہ چاہیں منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد توحید القرآن کی ترجمانی کی حواشی کی طرف توجہ کر کے غیر مسلسل ایک عبارت کے طور پر پڑھیں تاکہ قرآن کے حصے کا پورا مضمون بیک وقت ان کے سامنے آ جائے۔ پھر ایک ایک آیت کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے حواشی کا مطالعہ کریں۔ اس طرح پڑھنے سے مجھے توقع ہے کہ عام ناظر کو قرآن مجید کی عالمانہ واقفیت نہ صحیح عامیانہ واقفیت انشاءاللہ بخوبی حاصل ہو جائے گی۔ آخر میں سید مودودی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے محرم 13 سے 61 ہجری فروری 1942 میں شروع کیا تھا۔ 5 سال سے زیادہ مدت تک اس کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سورہ یوسف کے آخر تک ترجمانی سے اور تفہیم تیار ہو گئی۔ اس کے بعد پہ در پہ ایسے اسباب پیش آتے چلے گئے کہ مجھے نہ تو آگے کچھ لکھنے کا موقع مل سکا اور نہ اتنی فرصت ہی میسر آ سکی کہ جتنا کام ہو چکا تھا اسی کو نظر ثانی کر کے اس قابل بنا سکتا کہ کتابی صورت میں شائع ہو سکے۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق،
کہ اکتوبر 1942 میں یکایک مجھے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، اور جہاں مجھ کو وہ فرصت بہم پہنچ گئی جو اس کتاب کو پریس میں جانے کے لیے قابل بنانے کے لیے درکار تھی، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس غرض کے لیے میں یہ محنت کی ہے وہ پوری ہو، اور یہ کتاب قرآن مجید کے فہم میں بندگان خدا کے لیے واقعی کچھ مددگار ثابت ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نیو سینٹرل جیل ملتان، 17 ذی القعدہ 1368 ہجری، 11 ستمبر 1949۔ از ابو العلا۔ تو میرا مطلب اس کو کرنے کا یہ ہے کہ آج کل کا وقت ایسا ہے کہ انسان کے پاس کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تو جب اس کے سامنے کتاب کی فرصت نہیں ہے لیکن موبائل اسی ہاتھ کے اندر ہوتا ہے اور 24 گھنٹے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور بہت سارا وقت جو ہے اس پر وہ فضول ضائع کرتا ہے، تو اس میں سے وقت نکال کے وہ کچھ لمحے جو ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکا، مطالعہ نہیں کر سکا، لہذا سن سکتا ہے، اور سننے کی اس کو مہلت مل سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔